أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ہر وہ شے خدا کی تسبیح میں مصروف ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کیونکہ وہی صاحب تصدق بادشاہ اور زبردست حکمتوں والا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی تو ہے کہ جس نے امیوں میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات سناتا اور ان کی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جبکہ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور اس رسول کی بعثت تو ان دوسروں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ فضل خدا کا ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. کہ خدا بڑا فضل فرمانے والا ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَاللَّهُ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور خدا ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
اے رسول ان سے کہو اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ اور سب لوگوں کو چھوڑ کر فقط تم اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ لوگ اپنی سابقہ کرتوتوں کی وجہ سے ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور خدا ان ظالموں کو جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اے رسول ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر تم جو کچھ بھی کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے تیزی سے دوڑو اور خرید فروخت بند کر دو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو خدا کے فضل کی تلاش میں زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو کہ اس میں تمہارے لیے فلاح ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ان سے کہو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا اور دیں، چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ کاروائی سلام کے چند اشعار۔ جب تصور میں شہ والا
کا روضہ گیا، جب تصور میں شہ والا کا روضہ گیا، گلشن فردوس کا نظروں میں نقشہ گیا، علم و حکمت کے مقابل جب اندھیرا گیا، علم و حکمت کے مقابل جب اندھیرا گیا، روشنی دینے میری آنسو کا قطرہ گیا، اور میں جو پیدا ہوتے ہی رویا تو ماں کہنے لگی، میں جو پیدا ہوتے ہی رویا تو ماں کہنے لگی، میرے گھر میں شے کا ماتم کرنے والا گیا، اور دیکھیے بہلول عشق ماتم شبیر سے، دیکھیے بہلول عشق ماتم شبیر سے، اور فرش ماتم پر ہمیں جنت بنانا گیا، اور حرملا کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں، حرملا کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں، ایک بچے کی طرف سارا زمانہ گیا۔ یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ کربلا لکھ کر 72 مرتبہ ہم نے پڑھا، کربلا لکھ کر 72 مرتبہ ہم نے پڑھا، اتنے ہی عرصے میں ہم کو پڑھنا لکھنا گیا، وہ المدد سجاد کہہ کر روند ڈالیں گے اسے، المدد سجاد کہہ کر روند ڈالیں گے اسے، راہ ماتم میں اگر فتووں کا کاٹا گیا۔ اور یہ مقطع سماعت فرمائیں کہ پھر کسی دولت کی بھی خواہش نہیں آصف سے، پھر کسی دولت کی بھی خواہش نہیں آصف سے، جس کی جھولی میں غم سرور کا سکہ گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ بابا دے بلند نعرہ صلوات۔ کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے،
شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے، جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں، کہ جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ تصویر کائنات کا آکاش ہے لی، تصویر کائنات کا آکاش ہے لی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے لی، کہ دل کو جگا دے وہ احساس ہے لی، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، کہ اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ نعرہ صلوات۔ کہ نماز باقی ہے بھی اذان باقی ہے، کہ نماز باقی ہے بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں، کہ علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، کہ غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے، یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل، یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل، مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے، مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے، میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، کہ میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، نظر ملائیں ستمگر حسین سے کیسے، کہ نظر ملائیں ستمگر حسین سے کیسے، علی کا شعر ابھی درمیان باقی ہے، اور یہ ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، اور یہ ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، علم نہ چھوڑنا جب تک کہ جان باقی ہے، علم نہ چھوڑنا جب تک کہ جان باقی ہے، علی کے در کبھی طاری ہوں میں زین الحسین، اسی لیے تو یہ میری آن بان باقی ہے۔ نعرہ صلوات۔ خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہد بناتے ہیں حسین، ڈالتے جاتے ہیں
بدن پر مٹی ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہجرن میں بناتے ہیں حسین لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر زخم بے شیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہجرن میں بناتے ہیں حسین آئیں گے ڈھونڈنے اس لاش کو نیزہ بردار آئیں گے ڈھونڈنے اس لاش کو نیزہ بردار چھپ کے بانوں سے یہ زینب کو بتاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہجرن میں بناتے ہیں حسین لاش عباس سے کہتی تھی یہ زہرا رو کر لاش عباس پا کہتی تھی یہ زہرا رو کر اٹھو عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین کہا سغرا نے بھی مر کر تو ملوں گی
تکلم جا کر کوئی زینب کو بلا لائے، تکلم جا کر برچھی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہد رنگ میں بلا اٹھاتے ہیں حسین۔ اب میں جناب طاہر احمد صاحب سے گزارش کروں گا اور بارگاہ مولا کی نظرانہ خدمت پیش کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کون اس کو بہت پہلے تمام اہل محل گزارش ہے کہ جناب مقبول کے بھائی کی مجلس امام بار میرن صاحب میں ہونے جا رہی ہے، اس مجلس کو عالی جناب مولانا مسلم ظہری صاحب عطا فرمائیں گے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں اور جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھائی ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ کے بیٹھ جائیں، سب لوگ باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اندر کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، جو شہید راہ حق ہے وہ کبھی مرتے نہیں، الفت آل نبی جنت کی ہے ضامن تیری، دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔ تھا کرب و بلا میں شہ مظلوم کا نالا، تھا کرب و بلا میں شہ مظلوم کا نالا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، کوئی بھی نہیں مونس و ہمدرد ہمارا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، یہ کیسی پڑی مجھ پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے پامال میرے سامنے تصویر نبی ہے، آنکھوں سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، اے شاہ نجف آئیے امداد کو میری، اب لاش جواں مجھ سے اکیلے نہیں اٹھتی، بتلائیے آ کر کے نجف سے میرے بابا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، جب لاش جواں دیکھے گی کیا گزرے گی ماں پر، مر جائے گی بے موت ہی گر کے زمین پر، میں کیا کروں کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا،
کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، عباس کہاں ہو مجھے دو آ کے سہارا، تم آئے ہمیشہ تمہیں جب ہم نے پکارا، کیوں آتے نہیں ہو میری امداد کو بھیا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، اس داغ کو کس طرح سے میں دل پہ سہوں گا، اکبر نہ رہیں گے تو میں زندہ نہ رہوں گا، آ جائے مجھے موت بہت جلد خدا را، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، جب آرزو ہوتی تھی کروں نانا کی زیارت، تب دیکھتا تھا اپنے جمال لال کی صورت، اب خون میں گلتا ہے وہی لال ہمارا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، کس طرح سے سمجھاؤں گا میں اپنی بہن کو، ارے کیا گزرے گی جب دیکھے گی اس چاند گہن کو، اس حال میں دیکھے گی تو مر جائے گی دکھیا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، اللہ کسی کو بھی نہیں دن یہ دکھائے، جو تنہا جمال لال کی میت کو اٹھائے، وہ حال ہے کسی کا نہ ہو حال ہے میرا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی امام باڑے میرن صاحب میں تشریف لے آئیں، عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، جناب شاکر علی ابن محمد ایوب صاحب کے سال ثواب کی مجلس ادا ہونے جاری ہے، جہاں تک میری آواز جاری ہے مومنین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی امام باڑے میرن صاحب میں تشریف لے آئیں، نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاکر علی ابن مرحوم محمد ایوب کے نام پڑھتے الحمدللہ صلی اللہ علیہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاۃ والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پر محمد وآلہ حضرات کلام الہی کا یعنی قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نساء۔ نساء کا لفظ خواتین کے لیے یا آپ کی زبان میں عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس سورہ میں اللہ نے خواتین سے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، لہذا اس مناسبت سے اس سورہ کا نام ہے سورہ نساء۔ سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حمد، دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران اور اس کے بعد ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء کی جس آیت کو اس وقت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس آیت سے بخوبی واقف ہیں اور شاید کثرت سے آپ نے اس آیت کو عنوان بناتے ہوئے علماء اور خطباء اور ذاکرین کو مجالس میں سماعت فرمایا ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، اے ایمان لانے والو، مطلب ہوتا ہے اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والو، اے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے۔ ان کو مختلف احکامات دیے جاتے ہیں۔ بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں یا ایہا الذین آمنو کے بعد اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اکثر مقامات پر بات یہیں پر تمام ہو گئی، لیکن کچھ جگہوں پر کچھ مقامات پر اللہ نے
اس کے آگے بھی احکامات صادر فرمائے۔ مثلا خداوند عالم ایک مقام پر اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے، تھوڑا کم کر دیے شعبہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والوں تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ دیکھیے جو کچھ میں مجلسوں میں اس انداز سے پڑھتا ہوں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا قرآن کے کلام کے مزاج سے آشنا ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد میں چاہتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ میری عادت ہے بہت دیر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ مجلس تمام ہو جائے گی۔ لیکن جس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی عنوان بیان کے طور پر پیش کیا ہے، اس آیت کو آپ برابر ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا ہے، صاحب امر قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں اللہ کی ذات کو ماننے کی حد تک مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں ہوتی۔ جب رسول کا نام آتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اب وہ اطاعت کریں یا نہ کریں، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ رسول ہیں اور انہی کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جب بات آگے حکم کہ ان کی کہ جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا، تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں کنٹروورسی ہوتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہ ہے اور اولی الامر سے مراد وہ ہے، اولی الامر کے معنی اس طرح ہیں، اولی الامر کا مفہوم یہ ہے۔ تو الگ الگ معنی بیان کر کے، الگ الگ مفاہیم بیان کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو شیعہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد مولا متقیان واجب الاطاعت ہیں، یہ غلط ہے۔ اولی الامر سے مراد یہ ہے، اولی الامر سے مراد وہ ہے، اولی الامر سے مراد وہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ توجہ سے سننے کا وعدہ کریں تو ایک بہت قیمتی چیز 10-15 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے قبلہ، یہ جو ہمارے ائمہ طاہرین گزرے ہیں، یعنی مولا کائنات سے لے کے امام آخر تک، تو ہمارے ائمہ طاہرین کے بہت سے اصحاب رہے ہیں، بہت سے چاہنے والے رہے ہیں، بہت سے محبت کرنے والے رہے ہیں، یعنی یوں تو ماننے والے ہزاروں اور لاکھوں آپ کو نظر آئیں گے دنیا میں، لیکن ان کے اپنے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ائمہ کے آپ اپنی زبان میں یوں سمجھے کہ خاصان خاص تھے یا خاصم خاص تھے، جیسے لوگ کہتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنیں میری بات، تو ان لوگوں کی بھی ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ اب میرے خیال میں طول کی وجہ سے اکثر ان لوگوں کے واقعات لوگ مجالس پہ پڑھتے نہیں۔ امام حسن کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو بجان قربان کرنے والے ہیں، ان کے ناموں میں تو اکثر لوگوں سے آپ واقف ہیں، لیکن امام زین العابدین کے زمانے میں، امام محمد باقر کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ معصومین کے اصحاب میں شامل تھے۔ وہ اصحاب بھی تھے اور ان معصومین کے شاگرد بھی تھے، اور یہ وہ افراد تھے کہ جن پر ہمارے ائمہ بھروسہ کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ہم اعتماد کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو اس میں بہت سے نام ہیں، مثلا جناب میثم تمار ہیں، مثلا جناب عمار یاسر ہیں، مثلا جناب مالک اشتر ہیں، یا مثلا جناب ابو بصیر ہیں، یا علی ابن محمد جو مومن طاق کہلاتے تھے وہ ہیں، یا پھر جناب فضال ہیں،
تو بہت سے نام ہیں اس میں جناب ابا سلط ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان حضرات کے حالات کتابوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے جو حالات ہیں وہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ افراد اکثر لوگوں سے آل محمد کے حقوق کے سلسلے میں مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، جس میں خلافت امیر المومنین کو جو بلا فصل ہے اسے ثابت کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی مجلس پڑھتے ہیں اور ہم بھی مناظرہ کرتے ہیں، آپ بھی کسی سے بحث کرتے ہیں تو آپ دلائل پیش کرتے ہیں، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ جو امام کے اصحاب بحث کرتے تھے تو کیونکہ وہ امام کے صحابی ہوتے تھے، امام کے چاہنے والے ہوتے تھے، اور وہ امام کے دور میں موجود تھے، لہذا ان کے مناظروں کی بات ہی کچھ اور تھی، اس لیے کہ وہ لوگ ڈائریکٹ امام سے علم حاصل کرنے والے تھے، اور وہ ان کے مناظرے، ان کے جوابات امام تک پہنچتے تھے، تو اگر کوئی غلطی ہوتی تو امام ٹوکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مناظروں میں زیادہ قوت و طاقت ہوتی تھی اور زیادہ مستند اور معتبر ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چن کے وہی مناظرے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں تو نہ معلوم کتنے سوالات جو لوگ آپ سے کرتے پھرتے ہیں ان کے جوابات آپ کو اپنے آپ حاصل ہو جائیں۔ اب سنیے عزیزوں، ہمارے 7ویں اور 8ویں امام کے زمانے میں، ہمارے 7ویں امام کون ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ہمارے 8ویں امام کون ہیں؟ ہمارے 8ویں امام ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جو کی شہادت کے بعد ان کو شرف حاصل ہوا صحبت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، یعنی 7ویں امام کے زمانے میں بھی تھے اور 8ویں امام کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ تو 8ویں امام کے زمانے میں ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں، یعنی اکثر لوگوں نے ان سے سوال کیے امامت سے متعلق، خلافت سے متعلق، مولا علی کی خلافت، بھرے ہوئے مجمع میں۔ اور دیکھیے عزیزوں، حقیقت میں مناظرے کا معیار یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو بات آپ تک پہنچے گی کہ مناظرے کا معیار جو ہوتا ہے وہ خالی چیخ پکار نہیں ہوتا، کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن معیاری مناظرہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اب سنیے، جناب فضل ابن شاذان ہیں، سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی شخص نے اس بزم میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سب شیعہ نہیں تھے، سب امام کی امامت کے قائل نہیں تھے، مختلف عقائد رکھنے والے افراد تھے، تو لیکن تھے بہرحال سب نام کے مسلمان۔ تو کسی نے جناب فضل ابن شاذان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ رسول کے بعد امام کسے مانتے ہیں؟ سنیں بہت غور سے، رسول کے بعد آپ امام کسے مانتے ہیں؟ تو فضل ابن شاذان نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، میں رسول کے بعد مولا علی کو امام مانتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، اب دیکھیں یہ بات جو ہو رہی ہے، دوسرا آدمی بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ علی کو کن دلیلوں سے امام سمجھتے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کن دلیلوں سے امام سمجھتے ہیں؟ تو جناب فضل ابن شاذان نے کہا کہ میں علی کو قرآن کی دلیل سے امام سمجھتا ہوں۔ کیا سنا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حدیث کی دلیل سے امام سمجھتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں اجماع امت کی دلیل سے امام سمجھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل اجماع امت۔ دیکھیے تو اس نے پوچھا، بہرحال آپ کے اذہان عالیہ تھوڑے سے منتشر ہے، لہذا شاید میں اجماع امت تک نہ پہنچوں، اس سے پہلے ہی بات کو تمام کر دوں، لیکن میں چاہوں گا جو آسان باتیں وہ پڑھ دی جائیں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی دلیل ہے جس سے آپ علی کو امام سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً یہی آیت پڑھی، یہی آیت جو میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے اکثر حضرات کو یاد ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اولی الامر ہے وہی امام ہے اور وہی لائق اطاعت ہے۔ تو جب انہوں نے کہا جو اولی الامر ہے وہی لائق اطاعت ہے، تو اس نے کہا ہاں اولی الامر لائق اطاعت تو ہے، لیکن آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ علی ہی اولی الامر ہے؟ اب
اب دیکھیں فضل ابن شاذان، قسم خدا کی یہ کوئی مولوی نہیں بول رہا ہے، یہ کوئی خطیب نہیں بول رہا ہے، فضل ابن شاذان جو ڈائریکٹ دو معصوموں سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اولی الامر سے مراد مولا علی ہیں؟ تو لوگ تو اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا اختلاف کرتے ہیں، کیا اختلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، اور جتنے معنی لوگ بیان کرتے ہیں اولی الامر کے وہ سب بتاتا ہوں۔ دیکھیں عزیزوں ایسے ہوتے ہیں علی والے کا، جتنے معنی لوگ بیان کرتے ہیں میں وہ سب تمہیں سناتا ہوں، اب اس کے علاوہ اگر کوئی معنی تمہارے ذہن میں ہو تو تم بتا دو۔ تو انہوں نے کہا فرمائیے۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا دیکھو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کسی لشکر کا سردار ہو، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ جو کسی لشکر کا سردار ہو، کسی رسالے کا سردار ہو، سرداری لشکر ہو، اولی الامر سے مراد وہ ہے، اور اہل لشکر کو اس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں اولی الامر کا یہ معنی لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور کچھ لوگ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہان وقت ہے، یعنی جس کو بادشاہت مل جائے وہ اولی الامر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ اولی الامر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، یعنی جو صاحبان علم ہیں وہ اولی الامر ہیں اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں جو تو ان لوگوں نے کہا ہاں کچھ لوگ آپ کے جیسے یہ بھی کہتے ہیں، یعنی شیعہ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، بھئی اس سے کوئی انکار تو کر نہیں سکتا، اب وہ مانے یا نہ مانے لیکن اس سے تو انکار نہیں کریں گے نا کہ بھئی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد مولا علی ہے۔ کہا یہ بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب لوگ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا اولی الامر ہے۔ تو یہ مسکرا کے کہا یہ بتاؤ کہ علی سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل۔ علی سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اب دیکھیں ایک بات میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھئی بادشاہوں کی حکومت بھی محدود ہوتی ہے۔ ان کی حکومت کی حد ہندوستان ہے، ان کی حکومت کی حد پاکستان ہے، ان کی حکومت کی حد ایران ہے، ان کی حکومت کی حد امریکہ ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کی حکومت کی حد آسٹریلیا ہے، ان کی حکومت کی حد جو ہے وہ گلف کی کچھ کنٹریز ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک بادشاہ ایسا بنایا، کون؟ کہا جناب سلیمان، جن کو چرند و پرند پر حکومت عطا کر دی۔ کون؟ کہا جناب سلیمان، جن کو جنوں پر بھی حکومت حاصل، جن کو انسانوں پر بھی حکومت حاصل۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ لیکن حکومت ملی کیسے؟ کہ جب انہوں نے اللہ سے ملک مانگا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، ایک انگوٹھی دے کے بھیجا، جیسے یہ انگوٹھی پہنی ساری کائنات پر حکومت حاصل ہو گئی۔ کے لیے بہترین ہے، آپ خوش ہو گئے، آپ نے داد بھی دے دی، ایک نعرہ بھی لگ گیا، لیکن وہاں سامنے جو شخص تھا وہ آپ جیسا تو تھا نہیں۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلا دور گزر گیا، دوسرا دور گزر گیا، تیسرا دور گزر گیا، جب چوتھے دور میں لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ دیکھیں مناظرہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب چوتھے دور میں علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو اب علی اولی الامر ہے یا نہیں ہے؟ کیا سن رہے ہیں ہم؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اگر اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے تو علی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں، خوش ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا کہ ہاں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ کائنات پہ علی سے بڑا عالم کون ہے؟ علی سے بڑا عالم کون ہے؟ کیا کائنات میں علی کے علاوہ کوئی اور ہے جو ممبر پر بیٹھ کے کہے کہ سلونی سلونی؟ ہے کوئی جو کہے
کہ علی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عالم ہے؟ کہ نہیں، علی سے بڑا تو کوئی عالم نہیں۔ دیکھیں عزیزوں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کے علم کی دلیل کے طور پر، یہ فضل ابن شادان نے نہیں کہا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے علم کی دلیل کے طور پر شیعہ علماء نے نہیں بلکہ اہل سنت کے علماء نے تحریر کیا ہے کہ رسول کے بعد علی سے بڑا عالم کوئی اور نہیں تھا اصحاب رسول میں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد لوگ علی سے پوچھتے ہوئے نظر آئے، لیکن علی کسی سے کچھ پوچھتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، کوئی پوچھتے ہوئے نظر نہیں۔ تو فضل ابن شادان نے کہا کہ بھئی اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے، جو اولی الامر ہے وہ امام ہے، تو اگر سردار لشکر اولی الامر ہے تو علی سردار لشکر ہیں، اگر بادشاہ اولی الامر ہے تو علی بادشاہ ہیں، اگر عالم اولی الامر ہے تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو فضل ابن شادان نے کہا کہ بھئی تم صفات بیان کر کے اعلان کرتے ہو، ہم نام لے کے اعلان کیے دیتے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، ہم نام لے کے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اب ذرا حدیث سے بتاؤ کہ علی کو کیسے تم امام مانتے ہو، حدیث سے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا ہم اس لیے نہیں مانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ تو فضل ابن شادان نے کہا کہ بھئی تم کہہ رہے ہو کہ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، حالانکہ رسول اللہ کی مستند حدیث یہ ہے جسے سب مانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جب موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو کسے خلیفہ بنا کے گئے تھے، کسے قائم مقام بنا کے گئے تھے، کسے جانشین بنا کے گئے تھے؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال وہ چپ ہوا۔ اب جب چپ ہوا تو اس نے کہا اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اجماع سے، آپ کہہ رہے ہیں اجماع امت کہ سب سے زیادہ، شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا خیال نہ ہو کہ سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پسر ابی قحافہ کی خلافت کے لیے، اجماع۔ اجماع آپ نے دیکھا وہ ہوتے ہیں نا تبلیغی اجتماع، روح پرور اجتماع، روح پرور اجتماع، مبلغین کا اجتماع، علماء کا اجتماع۔ اجتماع کا مطلب جمع ہو جانا۔ ہو سکتا ہے آپ اس جملے پر داد دیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پر لوگوں کا جمع ہو جانا اجتماع کہلاتا ہے، لیکن ایک رائے پر لوگوں کا جمع ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، ایک رائے، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل، کسی ایک بات پر اگر سب جمع ہو جائے، یعنی جہاں سب ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو اسے کہا جاتا ہے اجماع۔ تو وہ کہتے ہیں صاحب خلافت ابو بکر پر اجماع ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے اوپر بھی مجلس پڑھی جا سکتی ہے کہ بھائی اجتماع ہوا تھا، اجماع نہیں ہوا تھا۔ اجتماع اور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سقیفہ میں اجتماع ہوا تھا لیکن اجماع نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اجماع کی شرائط تو کچھ اور ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں صاحب اجماع۔ لیکن فضل ابن شادان نے قسم خدا کی، میں نے بھی جب کتاب میں پڑھا، شہید ثالث علیہ الرحمہ نے لکھا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل، تو قسم خدا کی طبیعت بھڑک گئی، کیا زبردست مناظرہ، زبردست مناظرہ۔ اور آپ بھی اگر محسوس کر لیں گے، تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، تو اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ آپ بھی محسوس ہوں گے، اور محسوس ہوں گے تو یہ بھی مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہوگا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی فضل ابن شادان نے، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مولا علی کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے، ایک صلوات پڑھ پر محمد، سب کا اجماع۔
لیکن آپ نے غور نہیں کیا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دیکھیں اجماع کی ضد کو کہتے ہیں اختلاف. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اجماع کی ضد کو کہتے ہیں اختلاف. یعنی اگر اجماع ہے تو اختلاف نہیں ہوگا, اور اگر اختلاف ہے تو اجماع نہیں ہوگا. تو اجماع اور چیز ہے, اختلاف اور چیز ہے. اب آپ کی سمجھ میں شاید آئی نہیں بات بچوں کی کہ یہ فضل ابن شادان نے کیا کہہ دیا. انہوں نے کہا مولا علی کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے, اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک علی کو خلیفہ نہ مانے. سنا نہیں آپ نے؟ جب تک علی کو خلیفہ نہ مانے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی مولا علی کے خلیفہ ہونے میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے, کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے. اختلاف کہے میں ہے؟ اختلاف ہے خلافت بلا فصل. خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ رسول اللہ کے بعد فوراً مولا علی ہے یا 3 دور گزرنے کے بعد علی خلیفہ ہیں. لیکن بہرحال علی کو خلیفہ سب مانتے ہیں, دیوبندی ہو, سمجھ رہے ہیں آپ, وہابی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, حنفی ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, اگر علی کو خلیفہ نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا, انہوں نے یہی کہا فضل ابن شادان نے کہ بھئی علی کی خلافت پر اجماع ہے. دیکھیے اب دوسرا جملہ کاش کہ آپ محسوس کر لیں. انہوں نے کہا بھئی علی کی خلافت پر اجماع ہے کہ علی خلیفہ ہیں, لیکن پسر ابی قحافہ کی خلافت ہی میں اختلاف ہے. بھئی صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد پر. آپ نے غور نہیں کیا ہے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بھئی مولا علی کو کوئی ایسے مانے یا ایسے مانے, لیکن کم سے کم خلیفہ تو مانتا ہی ہے. لیکن خلیفہ اول کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو لوگ خلیفہ اول مانتے ہیں کہ ایک پورا طبقہ انہیں سرے سے مانتا ہی نہیں. تو فضل ابن شادان نے کہا بھئی مسئلہ یہی ہے کہ علی کی خلافت پر اجماع ہے, لیکن ان کی تو خلافت ہی میں اختلاف ہے, ان کی تو خلافتی میں اختلاف ہے. میں یوں کہہ دوں کہ فضل ابن شادان پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو ان کو چھوڑ دو جن میں اختلاف ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. اور اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی. انہوں نے کہا دیکھو 2 چیزیں, ایک چیز ہے عدالت اور ایک چیز ہے عصمت. ایک چیز ہے عدالت, ایک چیز ہے عصمت. عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب بھی ہے گناہوں سے دور رہنا. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, نماز پڑھانے والے کے لیے عدالت شرط ہے. عدالت شرط. عدالت کا مطلب کیا ہوا؟ عدالت کا مطلب کم سے کم مطلب نماز پڑھانے والے کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی عادل وہ ہے کہ جو گناہان کبیرہ انجام نہ دیتا ہو, گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا, وہ ہے عادل. تو پھر یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اب اسی عدالت کا مرتبہ بڑھتا جائے گا, وہاں تک جائے گا تو مسئلہ یہی ہوگا کہ بھئی گناہ نہ کرتا ہو, وہ ہے عادل. تو انہوں نے فرمایا دیکھو ایک چیز ہے عدالت اور ایک چیز ہے عصمت. ہم مولا علی کو معصوم مانتے ہیں, صاحب عصمت مانتے ہیں. جیسے ہی کہا کہ ہم مولا علی کو صاحب عصمت مانتے ہیں تو مخالف نے کہا لیکن ہم نہیں مانتے. کہ ہم کب کہہ رہے تم مانتے ہو؟ سنیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم مانتے ہو؟ دیکھیں اسے کہتے ہیں مناظرہ, اسے کہتے ہیں بحث. بڑی لاجیکل بحث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, کہ اسے کہتے ہیں مناظرہ. بہت توجہ. کہا بھئی تم نہیں مانتے؟ کہا ہم نہیں مانتے علی کو معصوم. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی عصمت میں اختلاف ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. علی کی عصمت میں اختلاف ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کے پاس عصمت تھی, معصوم تھے. ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کے پاس عصمت نہیں تھی, وہ معصوم نہیں تھے. لیکن پسر ابی قحافہ کے معصوم نہ ہونے پر اجماع ہے. خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے. یعنی خلیفہ اول کے معصوم نہ ہونے پر اجماع ہے. نہ شیعہ انہیں معصوم مانتے ہیں,
کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. نہ معصوم انہیں ماننا، سنی انہیں معصوم مانتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا کوئی گروہ ان کو معصوم نہیں مانتا. یعنی سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں، سب کا اجماع ہے کہ خلیفہ اول معصوم نہیں تھے. کیا سنا؟ لیکن مولا علی کو چلو تمہارے کہنے کے مطابق ہم مانتے ہیں، تم نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عصمت میں اختلاف ہے، تو اختلاف میں کچھ گنجائش تو ہے نا. کیا سنا یار؟ کہ جو آج نہیں مانتے کل ماننے لگیں گے، لیکن جن کے سلسلے میں اجماع ہے کہ یہ معصوم نہیں تھے، تو اب جب اجماع ہے تو اجماع ہے، اب کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن علی کی عدالت پر اجماع ہے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے، علی کی عدالت پر اجماع ہے اور ان کی عدالت ہی میں اختلاف ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. ان کی تو عدالت ہی میں اختلاف. بھئی ایک پوری قوم ہے کہ جو انہیں عادل ہی نہیں مانتی. عادل کیا نہیں مانتی بلکہ ظالم مانتی. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. اس طرح سے ہر امام کے دور میں، ہر امام کے زمانے میں اس قسم کے افراد رہے کہ جو میدان مناظرہ میں کامیاب نظر آئے. رسول اللہ نے یوں ہی نہیں کہا تھا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. خود مولا علی بھی کامیاب، علی کے چاہنے والے بھی کامیاب، امام حسن کے دور میں شیعہ کامیاب، آقا حسین کے زمانے میں شیعہ کامیاب، امام زین العابدین کے دور میں شیعہ کامیاب. پھر میں تو آپ کی خدمت پہ یہ عرض کروں گا کہ غیبت سے پہلے بھی شیعہ کامیاب اور غیبت کے بعد بھی شیعہ کامیاب. بس بات تمام ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ تو خاص طور سے آج کل وہ زمانہ ہے جس پہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیعہ کامیاب. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لوگ تو بیچارے اسی میں خوش ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا صاحب سید حسن نصر اللہ کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد سید ہاشم کو قتل کر دیا گیا. یعنی خالی یہودی نہیں، کچھ سو کارڈ مسلمان بھی، کچھ کیا بلکہ زیادہ تر اس پر خوش ہوئے. کہا دیکھیں وہ مار دیے. ارے بھیا کبھی شیعوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم مارے نہیں جائیں گے. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم مارے نہیں جائیں گے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہم مارے نہیں جائیں گے؟ یہ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم مارے نہیں جائیں گے. جب کوئی مجاہد میدان میں جنگ میں اترتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ہم کامیاب ہوں گے، قتل کریں گے دوسرے کو، یہ شہید ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے. تو عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ مارا جانا عیب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. بھاگ جانا عیب ہے. لوگ ہم سے کہتے تھے صاحب اس سے کیا فائدہ؟ ہمیں سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ بچپنے سے جو بھاگنے والوں پر لعنت 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 سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنتے چلے آ رہے ہیں. ارے بھائی، اور حقیقت میں باقاعدہ کربلا کے بعد تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی، کامیابی کی تعریف ہی بدل گئی. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جو قتل کر دے وہ کامیاب، جو قتل ہو جائے وہ ناکامیاب، جو گھر لوٹ لے وہ کامیاب، جس کا گھر لوٹ جائے وہ ناکامیاب. لیکن کربلا کے بعد فتح و ظفر کی تعریف تبدیل ہو گئی. اب قتل کرنے والا کامیاب نہیں ہے بلکہ قتل ہونے والا. کامیابی کیا ہے؟ کہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا، مگر یہ صبر کرتے کرتے نہ تھک.
ایک وقت ایسا ضرور آیا کہ جب یزید ملعون نے بلایا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں قیام کریں اور چاہیں تو مدینے واپس جائیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، ہم جائیں گے تو مدینے، مگر پہلے ہم اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ لیں ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، ان کا مشورہ کیا ہے۔ خطیب اکبر بڑا اچھا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ امام زین العابدین آ کے جناب زینب سے پوچھ رہے ہیں آپ کی مرضی کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ امام نہیں پوچھ رہے ہیں، امام معصوم ہوتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ زینب سے سید سجاد نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ سید سجاد کی زبان سے خدا پوچھ رہا ہے اب آپ کی مرضی کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ صرف حسین نہیں، زینب کی منزل بھی وہی ہے کہ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے۔ امتحان ختم ہوا، اب آپ بتائیں کہ آپ کی رضا کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے۔ ایک مکان خالی ہوا، بی بی زینب اس مکان میں پہنچی، اگر چاہتی تو روتی ہوئی واپس آتی، اگر چاہتی تو راستے میں حسین کا ماتم کر لیتی، لیکن زینب نے قصر یزید کے قریب عزاداری کر کے بتایا کہ دیکھو یہ عزائے امام حسین علیہ السلام کائنات میں کبھی ختم نہ ہوگی۔ لوگ عزاداروں کو قتل تو کر سکتے ہیں لیکن عزائے حسین کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ عزاداری تو باقی رہنے والی، اور کیسے باقی رہنے والی نہ ہو، اس لیے کہ ایک دکھیا ماں نے یہی تو پوچھا تھا کہ بابا آپ خبر شہادت دے رہے ہیں، میرا بچہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اے بابا یہ بتا دیں کہ جب میرا بچہ مارا جائے گا تو میں ہوں گی؟ کہ نہیں زینب تم نہ ہوگی، کہ علی ہوں گے، کہ علی بھی نہ ہوں گے، کہ حسن ہوں گے، میں شر ہوں، سب سے پہلے تمہارے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ مڑے بابا کے پاس پہنچے، بابا آپ میرے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہا بیٹا میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے تمہاری تشتگی پہ آنسو بہانے والوں کو آب کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر مڑے امام حسن کی طرف، بھیا حسن آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ کہا بھیا میں تمہارے ساتھ جوانان جنت کا سردار ہوں، میں تمہارے رونے والوں کو مکان عطا کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے کو سب سے زیادہ محبت ماں سے ہوتی ہے۔ آگے بڑھے، اماں کے پیروں سے لپٹ گئے، اماں آپ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب یہ ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے۔ بی بی زہرا فرماتی ہیں بیٹا حسین میں در جنت پر سر کے بال کھول کے کھڑی ہو جاؤں گی، بس اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، اے اللہ کے رسول سیدہ سے کہہ دیجئے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، میں نے حسین پر رونے والوں کو بخش دیا۔ اے پروردگار تیری مشیت کو یہ گوارا نہیں کہ تیری کنیز خاص تیرے رسول کی بیٹی اپنے سر کے بالوں کو کھولنے کا تذکرہ کرے۔ ارے اسی بی بی کی بیٹی زینب کربلا سے کوفے سے شام بے مقنع چادر اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری عبادت کو قبول فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے گئے، اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاکر علی ابن مرحوم محمد ایوب کے نام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله كله بسم الله الرحمن الرحيم كله
آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ اب کی نوجندی جمعرات کو بہشت زہرا امام باڑہ ویدان کے بغیہ میں 4 بجے سے پیر کو مجلس ادا ہوگی۔ مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔